السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اس سیشن میں ہم جانیں گے سید احمد خان کے بارے میں۔ تو سید احمد خان ایک عظیم مفکر اور رہنما تھے بر صغیر کے، اور انہوں نے بڑی کوششیں کی خصوصاً مسلمانوں کے لیے تعلیم کے میدان میں۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو سید احمد خان، جس کا پورا نام جو تھا وہ سید احمد تقوی بن سید محمد متقی، یہ نام تھا ان کا پورا، اور ان کو عام طور پہ سید احمد خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے ہی ایک منجے ہوئے اسلامک پریگمیٹسٹ تھے۔ پریگمیٹکس معنی پریکٹیکل لائف میں وہ بلیو کرتے تھے، اور اسی طرح سے یہ اسلامک ریفارمر تھے اور فلاسفر تھے 19ویں صدی کے، جب انڈیا پہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو یہ ایسے خاندان میں پیدا ہوا جن پہ بہت زیادہ قرضہ تھا، جو مغل دربار تھا اس کا۔ تو اسی لیے سید احمد خان نے مغل دربار میں ہی شروعاتی تعلیم حاصل کی، قرآن کے بارے میں اور سائنس کے بارے میں۔ اسی طرح سے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ اس سے نوازا گیا، لا کی جو ڈاکٹریٹ ڈگری LLD، اور یہ سید احمد خان کو یونیورسٹی آف ایڈنبرگ نے جو ہے وہ 1889 میں دی تھی یہ ڈگری۔ تو سید احمد خان نے 1838 میں یہ شروع ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں، اور یہ سول جج تھے، اور یہ یعنی سول جج کے عہدے پہ فائز ہوئے، اور انہوں نے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں، اور یہ جو ہے وہ 1876 میں وہاں سے ریٹائر ہوئے۔ اس دور میں جو سید احمد خان کا یعنی یہ جو سول سروس کا جو دور تھا ملازمت کا، اس دور میں جو ہے وہ ایک وار آف انڈیپینڈنس جسے کہا جاتا ہے، تو آزادی ہند کی جو تحریک چلی تھی، اس میں سید احمد خان کے اوپر کافی تنقید بھی کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو انگریز سامراج تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ بچایا یا ان کے فیور میں کام کیا، اور سید احمد خان نے جو یہاں کے لوکل رہنے والے تھے ان کو سزائے موت بھی دی، پھانسی بھی سنائی، انہیں بڑی سخت سزائیں دی انگریز سامراج کے خلاف بغاوت کے جرم میں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ سید احمد خان کو تنقید کی جاتی ہے بہرحال۔ تو یہ جو آزادی ہند کی جو تحریک چلی، جسے وار آف میوٹنی بھی کہا جاتا ہے، وار آف انڈیپینڈنس بھی کہا جاتا ہے، وار آف سپاہی بھی کہا جاتا ہے، یا انڈین ریبیلین آف 1857 بھی کہا جاتا ہے، کافی اس کے نام ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد سے سید احمد خان نے ایک جو ہے وہ چھوٹی کتاب جو ہے، ایک دیباچہ کہہ لیں آپ، جو انہوں نے لکھی تھی، اور اس کا نام تھا کاز آف دی انڈین میوٹنی، یعنی یہ جو انڈیا میں جو یہ جو بغاوت کی تحریک تھی، اس کے اسباب جو ہے ان کے اوپر انہوں نے لکھا، اور انہوں نے اس میں انگریز سرکار پہ اور ان کی جو پالیسی تھی ان پہ کافی تنقید بھی کی، اور نہ صرف تنقید کی بلکہ یہ کہا کہ جو ان کی جو پالیسی ہے یہاں پہ، اس کی وجہ سے یہ بغاوت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو اس کے علاوہ سید احمد خان جو ہے ان کو جو مسلمان تھے ان کے مستقبل کے بارے میں کافی زیادہ فکر رہتی تھی، اور وہ مسلمانوں کی حالت دیکھتے تھے، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ بالخصوص سائنسی علوم میں کافی پیچھے تھے۔ اسی لیے سید احمد خان نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمانوں کی یہ بات جو ہے وہ سمجھائی جائے، انہیں باور کرائی جائے کہ وہ جدید علوم سیکھیں، اور وہ سائنسی علوم بالخصوص سیکھیں، بصورت دیگر وہ کافی پیچھے رہ جائیں گے، نہ صرف سیاسی لحاظ سے بلکہ سماجی اور اقتصادی لحاظ سے بھی، اور یہ ہوا بھی، کافی زیادہ حد تک مسلمانوں کو اس کا نقصان بھی ہوا۔ تو مسلمانوں کی تعلیمی حالات جو تھے وہ بہت برے تھے، تو اسی لیے سید احمد خان نے خاص طور پہ تعلیم کے میدان میں اپنی بہت زیادہ خدمات سر انجام دیں۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ چند جو ان کی خدمات ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے 1859 میں گلشن اسکول جو ہے وہ قائم کیا مراد آباد میں،
اور اس کے بعد انہوں نے وکٹوریہ اسکول غازی پور میں، اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ 1863 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی مسلمانوں کے لیے، 1964 میں، اور اسی طرح سے 1875 میں انہوں نے محمدن اورینٹل کالج جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ بنیاد رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ پہلی مسلم یونیورسٹی تھی۔ تو اسی طرح سے سید احمد خان نے اپنے دور زندگی میں ہر ممکن کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا لیں کہ وہ انگریز سرکار سے بلا وجہ الجھنے سے گریز کریں، اور یہ مسلمان تسلیم کر لیں کہ اب اس خطے کے انگریز جو ہیں وہ حکمران ہیں، اور یہ ان کو یہاں کے حکمران تسلیم کریں، اور یہ اب سیاسی، سماجی، تعلیمی اور اقتصادی میدان میں آگے تو نمایاں کردار ادا کریں، اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے فکر مند ہوں، بجائے کہ یہ انگریز کے ساتھ لڑنے پہ تلے ہوں۔ تو یہ وہ بیسیکلی چیز تھی جس کی وجہ سے سید احمد خان جو ہے انہوں نے کافی زیادہ کوششیں کی، بالخصوص تعلیم کے میدان میں۔ تو اس کو کسی حد تک تنقید بھی کی جاتی ہے کہ سید احمد خان نے جو بھی تعلیمی نظام بنایا مسلمانوں کے لیے، وہ صرف ایک خاص ایلیٹ کلاس یعنی امیر طبقے کے لیے تھا۔ جو غریب مسلمان تھا اس کے لیے اس تعلیمی نظام میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال ہم اس بحث میں ابھی نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی جو حالت تھی اس دور میں، اس کو سدھارنے کے لیے سید احمد خان نے اردو جو ہے اس کو یعنی ایک مدر ٹنگ کے طور پہ لیا، یعنی جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان تھے ان کے لیے لنگوا فرینکا۔ اور اسی طرح سے سید احمد خان نے انڈین نیشنل کانگریس پہ جو ایک سیاسی تنظیم تھی جو ایلن آکٹیون ہیون نے بنائی تھی 1884 میں یا 1885 میں، اس پہ کافی تنقید کی اور مسلمانوں کو منع کیا کہ آپ اس جو ہے وہ سیاسی تنظیم میں شامل نہ ہوں، کیونکہ سید احمد خان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو تنظیم ہے یہ بنیادی طور پہ ہندوؤں کی تنظیم ہے، اور یہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے۔ بالخصوص جب ہندی اردو کنٹروورسی جو ہوئی تھی بنارس میں، تو اس کے بعد سید احمد خان اس نتیجے میں پہنچے کہ مسلمانوں کو ایک اپنی الگ سیاسی تنظیم بنانی چاہیے، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے آگے جا کے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی تنظیم بھی بنائی۔ اور اسی طرح سے علامہ اقبال اور محمد علی جناح یہ بھی سید احمد خان کے فلسفے سے کافی متاثر تھے، یا سید احمد خان کا ان کے سیاسی جو ان کا کیریئر تھا ان پہ کافی زیادہ جو ہے وہ اثر بھی رہا۔ اسی طرح سے سید احمد خان کی یہ کوشش تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھیں اور سائنسی اعتبار سے اس کو سمجھیں اور جدید علوم کے لحاظ سے اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں، یعنی قرآن پہ ایک قسم کی تحقیق کی جائے سیاسی لحاظ سے، اور دور جدید میں کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، تو قرآن ہمیں اس کی تعلیمات دیتا ہے۔ تو ایک قسم کے جو آرتھوڈاکس مسلمان تھے یہ ان کے یعنی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ ان کے یعنی مخالفت میں یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عبادت کی حد تک ہی جو ہے وہ آپ یعنی لمیٹڈ رکھیں۔ سید احمد خان کا یعنی یہ ماننا تھا کہ ہم قرآنی تعلیمات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی لے آئیں، اور سائنسی علوم جو ہے اس میں بھی ہمیں ترقی کی ضرورت ہے یا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے سید احمد خان جو ہے اس کو پاکستان میں بہت ہی ادب اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان میں کافی اس طرح کے یعنی ادارے ہیں بالخصوص تعلیمی ادارے جن پہ نام ہے سید احمد خان کا، اور مختلف سی بلڈنگز ہیں سرکاری جن پہ بھی سید احمد خان کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 1878 میں سید احمد خان جو ہے وہ وائس رائے کی جو قانون ساز کونسل تھی اس میں یہ منتخب ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جو ہے تعلیم کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے اور پورے انڈیا میں، اور وہ وہاں پہ نئے اسکولز اور کالجز جو ہے ان کا قیام بھی ممکن فرمائیں گے۔ اسی طرح سے اسی سال میں یعنی 1878 میں سید احمد خان نے جو ہے محمدن
ایسوسیشن جو ہے وہ وہاں پہ قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا وہ سیاسی جو ہے وہ تعاون کرے گی، اور وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے بیچ میں ایک جو ہے وہ سیاسی یعنی پل کا کردار ادا کرے گی، تاکہ مسلمانوں میں اور انگریزوں میں ایک قسم کی ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ اور یہ سر سید احمد خان کی کوشش تھی کہ وہ انگریز کو یہ سمجھا سکے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے دشمن نہیں ہیں، اور مسلمان ان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 1886 میں سر سید احمد خان نے پہلی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ قائم بلائی تھی علی گڑھ میں، اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اس بات پہ ہی جو ہے وہ زور دیا کہ وہ اپنی سیاسی لحاظ سے اور جدید علوم کے لحاظ سے وہ آگے آئیں اور اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو اسی لیے جو ہے سر سید احمد خان جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو 19ویں صدی تھی انڈیا میں، یہ اس دور میں ایک بڑے ہی عظیم مفکر تھے، مسلمان مفکر، سیاسی لحاظ سے بھی اور تعلیمی لحاظ سے بھی۔ اور ان کا یعنی یہ ایک ماننا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے رویے تبدیل کریں، اور وہ اس دور کے جو سیاسی منظرنامہ تھا اس کو سمجھیں، اور جو اس دور کی جو جدید علوم تھے ان کی طرف وہ راغب ہوں اور انہیں وہ حاصل کریں۔ اسی طرح سے 1883 میں سر سید احمد خان نے ایک جو ہے وہ فنڈ قائم کیا تھا، محمدن سول سروس فنڈ ایسوسیشن، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کر سکے جو گریجویٹس تھے، جو جو نوجوان مسلمان تھے، تاکہ وہ انڈین سول سروس میں آگے آئیں اور وہ امتحان وہ پاس کریں، اور جو سول سروس ہے اس میں وہ آ جائیں، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ تھوڑی طاقت حاصل کریں، اور سماجی لحاظ سے بھی اور اقتصادی لحاظ سے بھی۔ کیونکہ سر سید احمد خان کو یہ ڈر ہمیشہ رہتا تھا کہ اگر انگریز اس خطے سے چلے بھی گئے تو اس خطے پہ ہندو اکثریت آ جائے گی، کیونکہ ان کی آبادی زیادہ تھی، اور مسلمان جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی پیچھے رہیں گے، اور ان کا کوئی سیاسی، سماجی یا اقتصادی کوئی اس طرح کا کوئی اہم کردار نہیں ہوگا اگر انہوں نے بالخصوص جو جو جدید علوم تھے اگر وہ حاصل نہیں کیے تو۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان جو تھے بیسیکلی وہ ایک پروگریسو تھنکنگ کے یعنی مالک تھے، اور انہوں نے خاص طور پہ جو مسلمان امیر طبقہ تھا ان کو بڑا متاثر کیا۔ اور اسی طرح سے جو یہ علی گڑھ موومنٹ ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ رول تھا۔ اور اسی طرح سے جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے، وہ جو 1906 میں بنی، وہ بھی بنیادی طور پہ سر سید احمد کے فکر کے اوپر ہی بنائی گئی۔ اور اسی طرح سے سر سید احمد خان جو ہے وہ ایک بڑے ہی اس دور میں مسلمانوں کے لیے، آپ اگر یوں کہیں کہ بڑے ہی عظیم اس زمانے کے یہ فلاسفر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی شعور دیا۔ تو میرا خیال ہے یہ کوئی زیادہ بات نہیں ہوگی، اور یہ کس حد تک درست ہے۔ تو آخر میں یہ ہے کہ اوور آل سر سید احمد جو ہے is held as a Muslim social reformer who promoted communal harmony and peaceful coexistence of all communities in India۔ یعنی سر سید احمد خان اس چیز کے بھی حمایتی تھے کہ انڈیا میں سب کمیونٹیز جو رہنے والی ہیں وہ وہاں پہ امن سے اور پیار سے آپس میں رہیں اور خوش رہیں۔ تو یہ سر سید احمد خان نے ہر ممکن کوشش کی تاکہ، اور انہوں نے کہا بھی کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ اگر ہندوستان کی دائیں آنکھ ہیں تو ہندو جو ہیں وہ اس کی بائیں آنکھ ہیں۔ لیکن جو اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی اس کے بعد سر سید احمد خان جو ہے وہ کافی فکر مند تھے مسلمانوں کے لیے، ان کی جو سیاسی جو مستقبل تھا بالخصوص، اور جو اقتصادی اور جو سماجی مستقبل تھا اس کے لیے بڑے فکر مند رہے۔ اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہاں سے انگریز چلا جائے گا اور جب ہندو آ جائے گا تو وہ مسلمانوں کو جو ہے اسی حال میں رکھے گا جس حال میں مسلمان اس وقت تھے۔ تو اسی طرح سے سر سید احمد خان نے تعلیمی، سیاسی اور سماجی لحاظ میں سماجی جو ہے وہ یعنی میدان میں مسلمانوں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن۔
آئی ہوپ کہ آپ کو سید احمد خان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی یہ ہیلپ کرے گا جو اس کی بالخصوص تعلیمی خدمات تھیں. تو یہاں پہ ہمارا سیشن اب ختم ہوتا ہے. اگلے سیشن تک کے لیے اللہ حافظ. تو ہیو اے نائس ٹائم. تو آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے. سو اللہ حافظ. ہیو اے نائس ٹائم.